آتا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے لون لیں اور اپنی کوئی چیز اس کو ڈپازٹ دے دیں۔ اب یہ جو ڈپازٹ آپ نے دیا ہے اس کو، یا سیکیورٹی دی ہے آپ نے اس کو، یہ سیکیورٹی ہے تو آپ کی، مگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے کب تک؟ جب تک آپ اس کو یہ لون واپس نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر یا اپنی کوئی زمین ہے، اس کو بینک کو سیکیورٹی دیتے ہیں اور بینک سے لون لیتے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی ہے آپ کی، مگر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو واپس چھڑوا نہ لیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ لون دے دیں، پراپرٹی واپس آ جائے گی آپ کو۔ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں بیسیکلی کیا ہے؟ سیکیور ہو رہا ہے۔ اب اگر اچھا عمل ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر غلط عمل چلا گیا تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ وہاں پر ہے اور یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس غلط عمل کو ادھر سے چھڑوانا، ادھر سے ریلیف کرانا، تو پھر ہمیں ایسے عمل کرنے پڑیں گے کہ یہ ہمیں واپس مل جائے، ورنہ یہی عمل جو غلط ہے یہی ادھر ہے، کیونکہ کل النفس، جتنے بھی نفس ہیں وہ اپنے عمل کے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، یعنی جو اس کا عمل ہے وہی اس کا نفس ہے، اور جو اس کا پریکٹیکلی عمل ہے وہی اس کے نفس کے ساتھ جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ عمل کو نفس سے دور نہیں کر سکتے، سول سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اگر غلط عمل ہے تو یہ نفس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفار کریں گے تو یہ چھڑ جائے گا۔ خوب اب یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ ساری باتیں تو ہمیں آتی ہیں، ہم کریں گے۔ دیکھیں، آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ انسان کے جو فعل ہے، ایکٹ جو ہے، جو اس کو اختیار ہے کہ یہ اختیاراً، یعنی اس کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اس ایکٹ کو جو اختیاری ہے، جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی خواہش سے کرتا ہے، اس کے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر کیا ہے؟ فرسٹ فیکٹر کہ انسان کو اس کام کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی شناخت ہونی چاہیے اس کو، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ یہ ہے کیا۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے، اس کی شناخت ہو۔ خوب ایک تو شناخت ظاہری ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ تھرسٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کو پہچان ہے کہ یہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہو، آپ پتے نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ خوب یہ پہچان ہے آپ کو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب یہ اس پہچان تک پھر آپ کا ایک اندر ایک انگیزہ پیدا ہوتا ہے۔ انگیزہ کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو پرووک کرتی ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دیں۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے، اب وہ شناخت نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو بھوک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس کام تک پہنچنے کے لیے روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، اب یہ بس، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا دینا ہے، لیکن وہ اپنے ایکٹ سے، اپنے عمل سے کیا دکھاتا ہے؟ اپنے انگیزے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی کسی عمل، کسی بھی چیز کی، اور پھر ہمارے اندر وہ ایک انگیزہ ہوگا، ایک چیز ہوگی، پاور ہوگی۔ اب موبائل جو ہے، اس سے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک تو موبائل میں چارج ہونا چاہیے، دوسرا موبائل میں کریڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ چاہیں کہ میں کال تو کرنا چاہ رہا ہوں مگر کریڈٹ ڈلوا ہی نہیں رہے آپ، تو آپ کریڈٹ ڈالیں گے تو یہ کال ہوگی۔ یعنی ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کال کرنی کہاں سے، کیسے کرنی ہے، دوسرا اس کے اندر وہ چیز بھی ہو جو وہاں تک پہنچے۔ اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے مولانا، یہ سب اچھا ہے، استغفار یوں ہے، یہ ہے، لیکن انگیزہ نہیں ہے، یا پھر ہمیں پہچان نہیں ہے،
ہم کیوں نہیں چھوڑتے, یا خدا نہ, میں آپ کو نہیں کہ اپنے آپ کو, کیوں ہم سے نہیں چھوٹتا برا کام, یہ کوئی غلط چیز خدا نہ خواستہ اگر میں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس کی پہچان نہیں ہے, مجھے اس کی شناخت نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے. اس کی شناخت جب تک میں نہیں کروں, جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں. فرینچ میں کیا بولیں گے شناخت کو آپ؟ اوڈیسانس, اوڈیسانس. تو آپ ہو سکتا ہے شناخت بول رہا ہوں, کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں تو ہاں, کیونکہ یہ ضروری ہے. بہرحال وہ لفظ میں پوری کہانی سنا دی, بولے مولانا صاحب نے ساری رات کہانی سنائی, لیلا عورت تھی یا مجنوں مرد تھا یہی نہیں پتا, ساری رات سمجھ میں نہ آیا, پتہ چلا پوری کہانی سنا دی. بولے شناخت پتہ ہی نہیں تھی کیا تھی ہمیں, میری غلطی ہے, مجھے اس کو سرچ کر لینا چاہیے تھا, لیکن میں نہیں کر پایا. خوب یہ بہت ضروری ہے. اب جب میں کوئی عمل کر رہا ہوں, جب مجھے لگے کہ یہ کام ایسا ہے, کام تو اٹریکٹ کرتا ہے, اچھا ہو کہ برا ہو, دونوں چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں. اب یہ اسے نہیں پتا ہوتا یہ اچھا برا ہے, یہ برا اچھا ہے, وہ ایک چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اٹریکٹ تو ساری چیزیں کرتی ہیں انسان کو, لیکن اسے شناخت ہو جائے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے, یا اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے. یہ چیز آپ کو کیا کرتی ہے, یہ آپ کو سٹاپ کر دے گی. یہ چیز آپ کے اندر ایک پاور ایکٹیویٹ کرے گی جو اس سے روک دے گی آپ کو. خوب یہ ہم تبھی کریں گے عزیزان محترم جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور ان چیزوں کو پہچانیں. یہ شناخت بہت ضروری ہے انسان کے پریکٹیکل عمل میں. مثال کے طور پر دعا پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے, لیکن مطلب ماہ رمضان کی دعا, کوئی بھی دعا, دعا افتتاح, دعائے سحر, دعائے ابو حمزہ, اب میں نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ مجھے شناخت ہی نہیں ہے اس کی, مجھے اس کی پہچان نہیں ہے دعا کی. پہلے تو میں اس دعا کو پہچانوں, فائنڈ کروں یہ ہے کیا. اب جب یہ میں دیکھوں گا تو میرا اندر سے ایک چیز مجھے فورس کرے گی کہ یہ دعا پڑھو, کیونکہ میں پہچان نہیں رکھتا ان دعاؤں کی, میں اس کے میننگز کو نہیں دیکھتا, میں نے غور نہیں کیا, اس لیے میرا دل نہیں چاہتا. میں ویسے بیٹھا رہوں گا, باتیں کرتا رہوں گا, کچھ دیکھتا رہوں گا, مگر میں رات کو اپنا ٹائم اسپیئر نہیں کروں گا. یہ بہت دو فیکٹر آپ اپنی لائف میں عزیزان محترم, جب آپ کو کوئی بھی چیز کھینچ رہی ہو آپ فوراً اپنے اندر ایکٹیویٹ کریں, اس کی مجھے پہچان ہے, یہ کیا ہے, یہ دنیاوی چیز ہے یا آخرت کی چیز ہے, وہ میری اٹریکشن ہے یا نہیں ہے, مجھے کیوں کر رہی ہے. خود بخود آپ, اور انسان کا کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو ملی سیکنڈز کے اندر یہ ڈیزالو کر لیتا ہے چیزوں کو. یہاں آپ کو نہیں لگے گا سوچوں, میں روڈ پہ کھڑا ہوں مولانا صاحب, میں روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوں, بس آ رہی ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے, وہ بس چلی جائے گی آپ کے اوپر سے. خوب یہ اتنی دیر آدمی نہیں سوچتا, انسان بہت فاسٹ سوچتا ہے, اور جب یہ پریکٹس کرے گا تو خود بخود اس کو ایک ملکہ, جسے اخلاق میں کہتے ہیں, یعنی ایک ایسی پاور اس کے پاس آ جائے گی کہ پھر اس کو کچھ کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا, خود بخود چیز ڈیزالو کر لے گا. خب یہ اگر آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تو خود بخود انسان, مثال کے طور پر انسان نامحرم کو دیکھے, سامنے آئے اور انسان اپنے آپ کو بچائے اس سے, اپنے آنکھوں کو, اپنے ذہن کو, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی انسان آٹو پہ ہو جاتا ہے. پھر انسان جہاں بھی جاتا ہے خود بخود ایک اندر سے آٹومیشن شروع ہو جاتی ہے, انسان کو دھیان ہی نہیں دیتا, انسان توجہ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. لیکن ہم کوشش تو کریں.